السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سجیلا نثار کے ناول کوئین آف مائی ہارٹ کے سیزن 3 اسٹون ہارٹ کی ایپیسوڈ نمبر 51۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے پتہ ہے آج میں تقریباً 2 دن بعد آپ کو قسط دے رہی ہوں، اور وہ بھی چھوٹی، تو پلیز پڑھنے کے بعد یہ مت کہیے گا کہ میں نے آپ کو شارٹ قسط کیوں دی، کیونکہ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ آج کی قسط لانگ بالکل بھی نہیں ہے، لانگ کیا پہلے سے بھی کم ہے، شارٹ ہوگی شاید نہیں، یقیناً شارٹ ہی ہے، کم ہی ہے۔ تو انشاءاللہ آئی پرومس میں کل آپ کو لانگ قسط دوں گی، اور وہ کم از کم 30-35 منٹ کی کل آپ کو میں قسط دوں گی، اس سے ڈبل دوں گی، اس سے 3 گنا زیادہ دوں گی۔ آج مصروفیت کی وجہ سے لکھ نہیں پائی، کچھ دن سے مصروفیت چل رہی تھی، اور اوپر سے اب میں باہر اس وقت رات کے 12 بجے تقریباً صحن میں بیٹھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ آپ کو پیچھے سے جانوروں کی آوازیں یا میوزک کی آواز، شور کی آواز، بائک وغیرہ، گاڑیاں، کسی کی بھی آواز آئے تو اگنور کیجیے گا، کیونکہ اندر سب سوئے ہوئے ہیں اور میں اکیلی اس وقت باہر بیٹھی آپ کے لیے ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ اس وقت ہی وقت ملا مجھے ریکارڈنگ کرنے کا، اور پیچھے ہمسائے کے گھر گانے لگے ہوئے ہیں، تو اس کی آواز بھی آپ کو پیچھے سے آئے گی، تو آپ اسے اگنور کیجیے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ اس کی آواز نہ آئے، لیکن آئے گی آواز، کیونکہ وہ کافی بلند ہے، تیز ہے۔ تو کافی کر لی میں نے باتیں فضول میں، چلیے پڑھتے ہیں اب ہم قسط، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ یشمل کی آنکھوں میں جنبش اپنے ماتھے پر کچھ ٹھنڈا محسوس کرتے ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھوں کو کھولا تو نظر پہلے سامنے پیروں والی سائڈ پر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے سکر سے ٹکرائی۔ پھر اس نے گردن موڑے دیکھا تو اس کے قریب تبیر بیٹھی اس کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن تبیر نے اسے پکڑا تھا۔ لیٹی رہو بیٹا، تمہیں بہت بخار ہے، تمہارا ایسے اٹھنا ٹھیک نہیں، ڈاکٹر چیک کر کے گئی ہے۔ تبیر اسے دوبارہ لٹائے بولتی، اس کے ماتھے کو بھی چھوا تھا، اس کا بخار کم نہ ہو رہا تھا۔ تبیر کو پریشانی ہوئی، جبکہ یشمل کو بھی اپنا سر مکمل گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سکر بیٹا آؤ، اس کے پٹیاں کرو، میں کچھ کھانے کے لیے نرم غذا بنواتی ہوں تاکہ اس کو بعد میں میڈیسن دیں۔ تبیر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی سکر سے بولی، جو سر اس بات میں ہلائے ان کی جانب آیا۔ بیٹا میں کچھ کھانے کو بھیجتی ہوں۔ وہ یشمل سے مسکرا کر بولتی اس کے پاس سے اٹھی تھی اور کمرے سے نکلی۔ تبیر کے جاتے ہی وہ اس کے پاس بیٹھا اور خاموشی سے پٹیاں کرنے لگا۔ سکر، یشمل نے نیم بے ہوشی میں ہی اس کا نام پکارا تو سکر نے اس کی گال کو چھوتے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ میرا سر پھٹ رہا ہے، یشمل بامشکل اپنے ہاتھ سے اپنے سر کو چھوتے بولی۔ اسے اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہوا تھا۔ سکر نے مزید قریب کھسکتے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے اسے دبانے لگا تھا۔ اس کا جسم بخار کی تپش کے باعث جھلس رہا تھا۔ اس کا ماتھا دباتے سکر نے اپنے ہاتھ پر محسوس ہوتی اس کی بخار کی شدت پر ہونٹ بھینچے تھے۔ وہ کب سے اسے پٹیاں کر رہے تھے، لیکن اس کا بخار تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یشمل بے چینی سے اپنا سر کبھی بائیں جانب کرتی تو کبھی دائیں جانب، جیسے اسے کہیں سکون میسر نہ ہو رہا ہو۔ یشمل، تکلیف ہو رہی ہے؟ سکر نے اس کے قریب چہرہ کیے فکر مندی سے پوچھا، جس نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ آنکھیں ہنوز بند ہی تھیں، تو اس نے اس کے جھکتے اس کی جھلستی پیشانی پر لب رکھی اور کتنے ہی پل وہاں لمس چھوڑتا رہا، اور پھر سر اٹھائے اس کی بخار کی وجہ سے دہکتے چہرے کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا کسی نے دروازہ بجایا تو سکر نے ذرا فاصلہ برقرار کرتے بنا دروازے کی جانب دیکھے اجازت دی تھی۔ اجازت کے ملتے ہی آئزل دھیرے سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ سکر بھیا، بھابھی اب کیسی ہیں؟ آئزل نے بیڈ پر لیٹی یشمل کو دیکھتے پوچھا، جس نے آئزل کی آواز سنے اپنی آنکھوں کو بمشکل کھولا تھا۔ بخار ہے، بہت تیز۔ سکر نے یشمل کے ماتھے کو ہاتھ کی پشت سے ٹچ کیے کہا تو وہ بیڈ پر یشمل کے پیروں والی سائڈ پر بیٹھی تھی۔
بھابھی آپ کو درد ہو رہا ہوگا، میں آپ کے پیر دبا دیتی ہوں، آئزل خوش اخلاقی سے بولتی۔ اس کے پیروں کو بھی چھوا ہی تھا کہ یشمل نے فٹ سے اپنے پیروں کو ذرا اس سے دور کیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو آئزل؟ کچھ نہیں ہوتا، آپ مجھ سے بڑی ہیں، اگر میں آپ کے پیر دبا دوں گی تو میری شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، آئزل نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے اس کے پیروں پر ہاتھ رکھا جس نے نفی میں سر ہلایا تھا کیونکہ اس میں ہمت نہ ہو رہی تھی کہ وہ اپنے پیروں کو اب سائڈ پر کر دے۔ اٹس اوکے یشمل، آئزل کو پیر دبانا برا نہیں لگے گا، سکر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے کہا تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ سکر بیٹا، نیچے تمہارے ڈیڈ بلا رہے ہیں، جاؤ بات سنو۔ تبیر کمرے میں داخل ہوتی سکر سے بولی، اور آئزل آپ یشمل کا خیال رکھنا، میں نیچے کچن میں اس کے لیے سوپ تیار کر رہی ہوں، بس ابھی آتی ہوں، اور جاؤ سکر بیٹا، ڈیڈ منتظر ہیں۔ تبیر پہلے آئزل کو ہدایت دیتی سکر سے بولی جو یشمل کے قریب سے اٹھا تھا، اور پھر دونوں کمرے سے نکلے جبکہ ان دونوں کے جاتے ہی آئزل اس کے پیروں والی سائڈ سے اٹھتی، اس کے پاس بیٹھی اس کے ماتھے کو چھوا۔ آپ کو بہت بخار ہے، آئزل لب کچائے فکر مندی سے بولتی اس کا سر دبانے لگی۔ سکر سوہان کے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو اندر تقریباً سبھی بڑے مرد حضرات تھے اور ان کے ساتھ شازل بھی موجود تھا۔ وہ خاموشی سے جاتا شازل کے ساتھ بیٹھا تھا۔ شازل اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے کم از کم ہمیں تو بتایا ہوتا، سعد کی آواز گونجی تھی۔ بابا بات کو سمجھے، میں نہیں چاہتا تھا زیادہ لوگوں کو میری اور امائل کی ملاقات کا پتہ چلے، میں چاہتا تھا کہ آپ کو اسے ملنے کے بعد بتاؤں۔ شازل نے ہمیشہ کی طرح غلطی نہ ہونے کے باوجود اپنی صفائی پیش کی۔ تو کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ ہاں، کیا وہ ملاقات خفیہ رہی؟ اور کس سے چھپا رہے تھے؟ ہم سے؟ ہم کوئی غیر ہیں؟ وجدان کی بات پر اس نے گہرا سانس بھرا۔ مامو جان، میں اسے جو وہ سمجھتی ہے اس سے ہٹانا چاہتا تھا، اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا، وہ مجھے یقین تھا میں ایسا کر پاتا، لیکن عین وقت پر میں نہیں جانتا وہ لوگ پولیس کے بھیس میں کہاں سے آ گئے، انہوں نے سب خراب کر دیا۔ شازل کی بات پر ایک بار خاموشی چھائی۔ اس ملاقات کا صرف میں اور امائل جانتے تھے، میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، اور امائل نے بھی یقیناً کسی کو نہ بتایا ہوگا۔ پھر وہ وہاں تک کیسے پہنچے مجھے نہیں معلوم، یا تو کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے یا امائل پر۔ مجھے لگتا ہے کوئی تم پر نظر رکھے ہوئے ہے شازل، کیونکہ انہیں امائل چاہیے تو وہ امائل پر نظر کیوں رکھیں گے جبکہ وہ اس کے متعلق جانتے ہوں گے وہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ تم سے امائل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ سکر شازل کی بات پر سنجیدگی سے بولا تو سب اس کی بات سے متفق ہوئے۔ وہ تیسرا کون ہو سکتا ہے جو امائل کے پیچھے ہے، جو ہمارے اور امائل کے بیچ پیچیدگیاں بڑھانا چاہتا ہے؟ پارس نے کہا تو سب سوچ میں پڑے، واقعی وہ تیسرا کون تھا جو یہ سب کر رہا تھا؟ آئی تھنک وہ تیسرا جو بھی ہے وہی اصل قاتل بھی ہوگا، سوہان نے سنجیدگی سے کہا۔ شازل کاش تم نے ہمیں بتایا ہوتا تو ہم سب بھی وہاں اس کے ارد گرد موجود ہوتے، ان لوگوں کو پکڑتے، جانچ پڑتال کرتے، جس سے قاتل کو ڈھونڈنا آسان ہوتا اور ہم امائل کو بھی بچا لیتے، سوہان نے افسوس سے کہا۔ کاش مت کہیں ڈیڈ، اللہ کو پسند نہیں، اور کیا پتہ اس میں ہی کوئی بہتری ہو، دیری میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہو۔ سکر نے سوہان کو دیکھ کے کہا۔ سب خاموش ہوئے تھے کیونکہ اگر ایسا ہو رہا تھا تو ضرور اللہ کی جانب سے کوئی بہتری ہی ہوگی۔ آئندہ شازل کچھ بھی بنا بتائے مت کرنا، صورتحال بہت نازک ہے، اور اوپر سے وہ بیٹا نہیں بیٹی ہے ہماری، لڑکی ہے، عورت ہے، سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ سعد نے بیٹی پر خاصا زور دیے کہا جس نے سر اس بات میں ہلایا، جبکہ شازل نے ان سے امائل کو گولی لگنے والی بات چھپائی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر والے مزید پریشان ہوتے، اور اسے اب امائل کا احوال پتہ کرنا تھا۔ ریان نے تقریباً آفس سے 3 چھٹیاں لی تھی تاکہ وہ امائل کے ساتھ وقت گزار سکے۔ ابھی بھی وہ کمرے میں بیٹھا امائل کا منتظر تھا، کیونکہ اس نے جب اسے کسی کے گھر چھوڑا تھا تو اس نے کہا تھا وہ خود آ جائے گی، تبھی وہ اب کمرے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ امائل کہاں رہ گئی آپ؟ وہ اداسی سے خود سے بڑبڑایا تھا کہ امائل کے باہر سے کچھ گرنے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کے ماتھے پر بل پڑے، اور دروازے کی جانب جاتے احتیاط سے دروازہ کھلا اور ارد گرد دیکھتا ذہن میں آیا کہ دروازے کے قریب دیوار کے سہارے بامشکل کھڑے امائل کو دیکھتے وہ بھی زخمی اس کا دل ہلک کو آیا تھا۔ اس کی حالت پر پہلے اسے سکتہ طاری ہوا اور پھر جلد ہوش میں آتے اس کی جانب بھاگنے کے انداز میں گیا، اور اس نے جو دیوار کا سہارا چھوڑے قدم بڑھانا چاہا
کہ لڑکھڑائی، لیکن ریان نے برق رفتار سے اس کے قریب پہنچتے اسے تھامے گرنے سے بچایا تھا، جبکہ ریان کے اس کے بازو سے تھامنے پر وہ بری طرح کراہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹایا جو خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ امائل یہ کیا ہوا آپ کو؟ یہ کس نے کیا؟ ریان نے بے قراری سے پوچھا۔ اس کی حالت پر اسے اپنے ہاتھ پیر پھولتے ہوئے محسوس ہوئے تو اس نے درد کے باعث آنکھوں کو میچے ایک ہاتھ سے اس کے گریباں کو پکڑے سختی سے تھاما تھا، جیسے اس کا سہارا لینا چاہتی ہو۔ آپ کی حالت ٹھیک نہیں، میں آپ کو اٹھا کر کمرے میں لے جاؤں؟ ریان نے اس کے زخمی وجود کو دیکھتے بے چینی سے پوچھا۔ جس نے سر اس بات میں ہلایا تو ریان نے اسے اٹھایا تھا اور کمرے میں لائے بیڈ پر لٹایا، پھر فرسٹ ایڈ باکس کا پوچھے اس کے قریب آتے اس کے پورے وجود پر نگاہ ڈالی۔ جگہ جگہ سے بہتا خون اس کے پورے وجود کے زخمی ہونے کی علامت تھا۔ اس نے روئی نکالے اس کے بازو سے پھٹی شرٹ کو اوپر کرتے وہاں سے صاف کرنے لگا، لیکن خون بہہ رہا تھا، وہ بھی سپیڈ سے۔ اسے تو معلوم بھی نہیں تھا خون کیسے روکا جائے، اور نہ وہ کسی سے پوچھ سکتا تھا۔ ریان امائل کے قریب سے اٹھتا الماری کی جانب آیا اور ہڑبڑی میں وہاں سے کوئی اس کی شرٹ نکالے واپس اس کی جانب آتے اس کے بازو پر رکھے دباؤ ڈالا، جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے بازو سے نکلتا خون بیڈ شیٹ کو بھی خون زدہ کر گیا تھا۔ اس نے امائل کو دیکھا جو نیم بے ہوش سی تھی۔ امائل اٹھیں، امائل بے ہوش مت ہوئیے گا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کے بازو پر دباؤ ڈالے خون زدہ ہاتھ سے اس کے چہرے کو تھپتھپائے کہا۔ جس نے آنکھوں کو کھولے دھندلائی سی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں کمزور نہیں ریان، وہ بند ہوتی آنکھوں سے ہی بولی۔ جی آپ بہت بہادر ہیں، بہت۔ پلیز بے ہوش مت ہوئیے گا، مجھے زیادہ پتہ بھی نہیں۔ ہم ڈاکٹر پاس چلیں؟ ریان کی بے قرار و بے چین آواز سنتے امائل نے سر نفی میں ہلایا تو ریان بار بار اسے پکارتا تاکہ وہ ہوش میں رہے۔ اس کے بازو سے نکلتے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر ایک ہاتھ سے اس کے زخم پر کپڑا رکھے دوسرے سے روئی سے ارد گرد سے صاف کرنے لگا، کیونکہ فی الوقت تو خون تقریباً رک رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا جیسے ہی بلڈ بہنا کم ہو وہ فوراً سے اس کے زخم پر مرہم لگائے، وہاں پٹی کر دے، اور تقریباً کچھ منٹوں بعد اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ بازو پر پٹی کرنے کے بعد اس نے دوسرے بازو کو دیکھا اور وہاں لگی رگڑوں سے بہتا خون ہی وہیں رکتا جم چکا تھا۔ اس نے وہاں سے بھی زخم صاف کیا اور پھر اس کے پیروں سے جوگرز اتارے تو وہاں بھی بلڈ تھا، اور جوگرز کے نیچے بھی کانٹے لگے تھے جو ان کو چیرتے اس کے پیروں کو بھی زخمی کر گئے تھے۔ اس نے ہونٹ بھینجے، اسے بے حد تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ امائل تکلیف میں تھی۔ اس نے اس کی پنڈلیوں کی سائڈ سے بلو جینز کو چھوا جس پر خون لگا تھا، مطلب اس کی ٹانگوں پر بھی کانٹے چبھے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے تمام زخموں کو صاف کرتا وہاں مرہم لگائے پٹی کرنے لگا، اور پھر اس کے قریب بیٹھتا اسے پکارا، لیکن کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اسی کے ساتھ ریان کے دل کی حرکت بھی رکی تھی۔ مزید چند بار اسے پکارنے کے بعد اس نے آنکھوں کو مشکل کھولے اسے دیکھا۔ امائل آپ کو درد ہو رہا ہے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے سر نفی میں ہلایا تو ریان نے بے بسی سے اسے دیکھا جو خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، ورنہ ایک لڑکی کو گولی لگنا بے شک چھو کر گزری تھی بہت معنی رکھتا تھا، کیونکہ عورت نازک ہوتی ہے، اسے برداشت کرنا مشکل ہے۔ آپ کے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ اب کے ریان کے سوال پر کوئی جواب نہ ملا۔ اسے نہیں معلوم تھا ایسا کس نے کیا، کیوں کیا۔ یہ سوچتے ہی اس کا دل باہر آ رہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ تو اسے زخمی دیکھ کے ہی اپنا آپ ختم ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ یا اللہ ان کو میرے سے پہلے اپنے پاس مت بلائیے گا، میں انہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ریان نے اس کے بے ہوش وجود کو دیکھے سرد آہ بھرے کہا، آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ وہ اس کے معاملے میں مرد ہو کر بھی ہمیشہ رو پڑتا تھا۔ مرد مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ تھا بھی مضبوط اعصاب کا مالک، لیکن وہ امائل کے لیے کتنا کمزور تھا یہ بات وہی جانتا تھا، کیونکہ وہ سب برداشت کر سکتا تھا لیکن امائل کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جی تو کیسی لگی آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو پیچھے سے آنے والا میوزک، گاڑیوں کی آواز یہ بھی پسند آیا ہوگا۔ اریٹیٹ تو ہوئے ہوں گے، لیکن اب میں کیا کر سکتی ہوں، یہی وقت تھا، اور اگر میں ابھی بھی ریکارڈنگ اس وقت نہ کرتی تو قسط کل پر پڑ جانی تھی۔ پہلے ہی مزید 2 دن گزر گئے تھے تو مزید 3 دن ہو جانے تھے، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو، اور یقیناً آپ بھی نہیں چاہتے تھے۔ آپ بھی قسط کا منتظر ہیں۔ ویسے اگر میں قسط نہ دوں تو آپ لوگ اتنے کمنٹ کرتے ہیں، لیکن اگر قسط دوں تو کوئی کمنٹ نہیں کرتا، ایک آدھ کمنٹ کر دیتے ہیں، اور اس سے اچھا تو میں قسط نہ ہی دیا کروں۔ آپ لوگ اس بہانے کمنٹ تو کرتے رہتے ہیں، تو پلیز آپ لوگ کمنٹ کیا کریں نا جب میں قسط دیتی ہوں،
اور ویسے بھی 51 ایپیسوڈ ہو گئے ہیں، تقریباً آدھا تو ہو ہی چکا ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ 80-90 سے زیادہ نہ ہی جائیں۔ اتنا لمبا ناول لکھنا پاسبل تو نہیں تھا، میری کوشش بھی نہیں تھی کہ اتنا لمبا نہ ہو، پر مجھے نہیں پتا کیسے لمبا ہو رہا ہے۔ تو میں ایسا کروں گی ہر قسط لانگ ہو، 30 سے 35 منٹ کی، تاکہ ناول کے ساتھ 80-90 تک جا کے رک جائیں، اس سے زیادہ نہ جائیں۔